ڈاکٹر کو معاشرے میں عزت اور مقام اسی لیے ملتا ہے کیونکہ ان کا پیشہ جان بچانا ہے اور انسانیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ مسیحائی سنت بھی ہے اور انسانیت کی معراج بھی ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہ ڈاکٹرز ہمیشہ ہمارے فرنٹ لائن ہیروز ہیں، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ کوئی سانحہ ہو، کچھ بھی ہو، کبھی بھی کچھ، جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں پشاور کی مسجد میں دھماکہ ہوا جس میں 100 سے زائد اموات ہوئی۔ ہمارے ڈاکٹرز ہمیشہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور پشاور کی مسجد میں دھماکہ ہوا، 100 سے زائد اموات ہوئی ہیں اور 200 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، اور شہر میں صورتحال آج 3 دن بعد بھی نارمل نہیں ہوئی ہے اور پورے پشاور میں سوگ کی فضا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد نعمان شہید SHO عرفان خان کے گھر پر موجود ہیں۔ نعمان، اوور ٹو یو۔ جی بالکل، SHO عرفان خان شہید کے گھر پہ ہم آئے ہیں اور کل سوئم ہو گیا تھا، لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فاتح خانی کے لیے لوگوں کا تانتا ہے وہ بندھا ہوا ہے۔ اور جہاں تک SHO عرفان خان کی بات ہے تو یہ پیشے کے لحاظ سے استاد تھے، تاہم انہیں پولیس فورس جوائن کرنے کا شوق تھا۔ وہ کس سوچ اور جذبے کے ساتھ پولیس فورس کا حصہ بنے، کمیشن کے تھرو وہ پولیس فورس میں انہوں نے جوائننگ دی۔ ان کے بھائی محمد زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں شہید بھائی کے حوالے سے، بتائیے کہ عرفان خان کیوں پولیس فورس جوائن کرنا چاہتے تھے؟ جب انہوں نے جوائن کر لی تو ان کا جذبہ کیا تھا، کس جذبے کے تحت وہ آئے تھے؟ بس جی، وہ عرفان خان میرا بھائی تھا اور خدمت کا جذبہ اس میں ایسا موجود تھا کہ جب وہ اسکول ٹیچر تھا تو ٹیچنگ میں بھی آج بھی مطلب اس کے شاگرد ان کو یاد کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا ٹیچر تھا اور ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پڑھاتا تھا۔ لیکن بس اس کو یعنی بعض اوقات خدمت کرنے میں ایز اے ٹیچر کچھ ایسے مشکلات ہو جاتے تھے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ایسے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ کہ میرے پاس مطلب اختیارات زیادہ ہو اور میں لوگوں کی خدمت آسانی سے کر سکوں، تو بس اس وجہ سے بھی مطلب ان کو پولیس میں آنے کا شوق تھا۔ شہادت کا بھی وہ جذبہ رکھتے تھے؟ بالکل، وہ جب اس ڈپارٹمنٹ میں آ گئے تو خطرات انہوں نے کافی دیکھے، تو بعض اوقات ہم ان کو کہتے تھے کہ یار ذرا خیال کیا کرو، احتیاط کیا کرو، سائڈ پہ رہا کرو، تو وہ ہنس جاتا تھا کہ نہیں بس یہ تو مطلب میری ڈیوٹی ہے اور میں خود اپنی مرضی شوق سے آیا ہوں، اور جو دن مقرر ہے وہ تو کہیں بھی مطلب وہ آ سکتا ہے، اور جو خطرے مطلب جب میری زندگی ہو تو کوئی خطرہ مطلب میرے لیے مطلب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور کئی مرتبہ مطلب وہ خطرہ ان کو پیش آئے لیکن اللہ نے ان کو بچایا، اور اس دفعہ جو ہے بس اس میں جو ہے بس اس کا وہ زندگی جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ اللہ آپ کو صبر دے اور ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ عرفان خان کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کے 3 بھائی ہیں اور 5 بچے ہیں جن کو وہ سوگوار چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کا یہ جذبہ ہے کہ وہ اب آرمی کو جوائن کرے گا، اور جس طرح ان کے والد نے ملک اور قوم کے لیے قربانی دی ہے۔ بے شک، نو ڈاؤٹ ہمارے بھی شہداء ہیں، وہ ملک اور قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ان کی شہادت کے اور خدمت کے جذبے کو بول نیوز نیٹ ورک کی جانب سے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور پشاور میں اس وقت لیڈی ریڈنگ اسپتال میں بھی 57 زخمی زیر علاج ہیں، جن میں 27 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، اور کل زخمیوں سے مزید 30 زخمیوں کو مزید طبی امداد فراہم کی گئی ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرید، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت مریضوں کی حالات کیا ہے، زخمیوں کی جو شدت ہے زخموں کی وہ کیا ہے؟ کہ پہلے بھی سننے میں آیا کہ اس طرح کے دھماکوں میں کچھ ایسے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے، کچھ ایسا بارودی مواد ہوتا ہے جس سے زخموں کو بھرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں افسوس کرتا ہوں یہ افسوس سانے پہ، اور اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی شاد مر چکے اس کی قبول کرے، اور جو زخمی ہے ہمارے ساتھ ایڈمٹ ہے وہ جلد صحت یاب ہو۔ میں آپ کو یہ جتنے بھی پیشنٹ LRH میں آئے، جس طرح کہ آپ نے پوچھا کہ کافی پیشنٹ آئے تھے، 160+ پیشنٹ آئے ہمارے پاس، اس کو ہم نے انیشیلی within 30 اور جس کو ہم نے ٹرائیاج سسٹم کے تھرو مینیج کیا، جو زیادہ سیریس تھے اس کو امیڈیٹلی ہم نے
فرسٹ ایڈ دیا. اس کے بعد تقریباً ود ان 2 آور جو اس کو ایمرجنسی سرجری چاہیے تھے وہ ہم نے کر دیے. کل اور پرسوں بھی ہمارے یہ سرجری رہتے تھے جو تھوڑے سے اس طرح تھے کہ ہم ویٹ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیے. آج بھی ہمارے کچھ مریضوں کے تقریباً 5 مریض آج بھی لسٹ پہ ہے جس کے ہم سرجریاں کریں گے. جو انجری ہے اس کی نوعیت کے بارے میں اس میں یہ تھا نا کہ زیادہ تر پیشنٹ آرتھوپیڈک کے پیشنٹ تھے, ہڈیاں ٹوٹ چکے تھے اور وہ اوپر سے جب شاید وہ چھت سے گرا تھا تو اس کی وجہ سے وہ مسئلہ ہوا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی آگ لگ چکا تھا اور بند کے پیشنٹ تھے کہ اس کے فیس اور یہ ہاتھ اور پاؤں جل چکے تھے. تو اسی طرح زیادہ جس وقت آپ کو اس حادثے کا پتہ چلا تو اس وقت آپ کا فرسٹ انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا؟ کیسے آپ نے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی, ان کو ہسپتال میں پہنچایا گیا, اس وقت کی سچویشن کیا تھی تھوڑا سا بلکہ تھوڑا چاہوں گا جب یہ دھماکہ ہوا اس وقت آپ کہاں پر موجود تھے؟ آپ ہسپتال میں ہی تھے؟ مناظر کیا تھے ہسپتال کے؟ کیونکہ ہم نے کچھ تصاویر بھی دیکھیں جب خون کے عطیات کا کہا گیا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ خون کے عطیات دینے وہاں پر پہنچ گئے تھے اور ایک مثال قائم کی. ہاں اس طرح تھا کہ میں اس وقت میں آن کال تھا, آرتھوپیڈک میں اسسٹنٹ پروفیسر ہو, کنسلٹنٹ ہو, میں وارڈ میں تھا. اپنے وارڈ میں ہمارے ایئر ڈپارٹمنٹ سے یہ تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پہ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ. تو مجھے واٹس ایپ گروپ پہ میسج ملا کہ بلاسٹ ہوا ہے. میں فوراً وہاں سے اٹھا اور میں ایمرجنسی کی طرف گیا. میں نے آفس میں اپنا لیپ ٹاپ اور کوٹ رکھ دیا کیونکہ مجھے پہلے بھی ہم اس طرح کے ایشو فیس کر چکے تاکہ پہلے وہاں پہ کام کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. میں یہ سمجھ رہا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون سی جگہ پہ ہوا ہے. جب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو پراپر پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے کہ جب پیشنٹ آئیں گے تو ہم کس طرح مینیج کریں گے. لیکن جب میں ٹراما ہال میں پہنچا تو وہاں پہ سارے پیشنٹ پڑے تھے ہر ایک بیڈ پہ اور سارے لوگ آ رہے تھے اور اس کو مینیج کر رہے تھے. تو سارے اٹینڈنٹ زیادہ آئے تھے. تو ود ان 30 آور جب میں نے دیکھا تو ہم نے چونکہ وہ لگے تھے سارے پیشنٹ کو دیکھ رہے تھے, سارے ڈاکٹر, ایئر وے والے ڈاکٹر, سارے اسپیشلٹی کے ڈاکٹر, ٹراما کنسلٹنٹ, جنرل سرجری کے اور سارے کنسلٹنٹ وہاں پہ موجود پہنچ گئے. 30 منٹ میں ہم نے وہ پورا حال جب میں نے دیکھا تو وہ ہم نے پیشنٹ کو مینیج کر کے اپنے ریلیونٹ اسپیشلٹی میں بھیج دیا. اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں تھیٹر میں گیا. وہاں پہ ہمارے جو سرجریاں ہونی تھی وہ وہاں پہ پہنچ چکے تھے. تو میں نے تقریباً آرتھوپیڈک کے 4 سرجریاں کیے. اس طرح واسکولر کے 2 سرجریاں ہوئے اسی دن, پہلے دن پہ. اور اس کے بعد جو باقی نیورو سرجری کے 4-5 جو کرینی آرٹمی تھے, اس کا جو ہیڈ ٹوٹ چکا تھا, اس کے اندر خون جمع تھا دماغ کے اندر, تو وہ اس وقت ہم نے کیے 6 بجے یا 7. کتنے ڈاکٹرز اس دن موجود تھے اور کتنے لوگوں کی جان آپ نے بچائی؟ ڈاکٹر تو بے شمار, کیونکہ یہاں پہ ہمارے 150 تک فیکلٹی ہے اور اس طرح ٹرینی 1000 تک ہمارے جو ٹریننگ والے ڈاکٹر ہے ڈیفرنٹ اسپیشلٹی کے وہ ہے, اور نرسز ہمارے 1200 نرسز ہے. تو وہ میجارٹی لوگ جو وارڈ میں ڈیوٹی نہیں تھی, مطلب وہ سارے پہنچ چکے تھے وہاں پہ. ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں تھی. اور زندگی بچانے کا میں جتنا کہہ سکتا ہوں, بہت سے مریضوں کے وہاں پہ جو آیا ہے نا, ہمارے ٹراما روم میں جو مریض زندہ آیا ہے, سانس لیتے ہوئے آیا ہے, وہ مریض ہم نے بچایا ہے اللہ کے فضل سے. اور وہ یہ تھا نا کہ ہمارے ساتھ سارے ٹرین ڈاکٹر موجود تھے. وہ فوراً اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی تو فوراً انٹوبیٹ کرتے تھے, ہم ICU میں یا ریلیونٹ وارڈ میں بھیجتے تھے. اور اسی طرح جو مائنر سرجری تھے اسی ٹراما روم میں ہم مائنر سرجری کرتے تھے. صحیح, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مودین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, اور ہمارے فرنٹ لائن کو
हमेशा सलामत रखे। ये डॉक्टर्स ही हैं, ये डॉक्टर्स का पेशा ही है, जिस वक्त ये अपनी डिग्री लेते हुए ओथ उठाते हैं कि ये हमेशा हर मरीज़ की हिफाजत करेंगे। और आप देखें किस तरह से कामरान इन्होंने एक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ ट्रॉमा में, पूरे हॉल में बताने से मरीज़ भरे हुए थे, क्योंकि अपने आप में एक सिचुएशन बहुत टिपिकल होती है। जी, बहुत बड़ा सानिया था और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और बहुत से लोगों की जानें बचाई। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।